فیصلہ کر لیا کہ جہاں کہیں بھی جاؤں تو اس بات کے اوپر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ مسلمانوں کو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ خود بھی کتنی بھی عمر کے آپ حصے میں پہنچ چکے ہوں، آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اور واقفیت حاصل کریں اور اپنے رشتے کو اور اپنے تعلق کو حبیبنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوب مضبوط کریں، اور اتنا مضبوط کریں کہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو بن جائیں اپنے پیئرز کے اندر، اپنے نیبرز کے اندر، اپنے ورک پلیسز کے اندر. ہم جہاں کہیں انٹریکٹ کریں we ought to be the messengers of the messenger حبیبنا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق آقا نامزدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اس بات کو سمجھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اس دنیا کے اندر. یہ کیا ظلم ہے مسلمانوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کو مانتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی کرتے ہیں تو اپنی مساجد میں اور اپنی محفلوں میں بائی دا مسلم ٹو دا مسلمس ہو جاتا ہے، صرف مسلمان ہی بولتا ہے اور مسلمان ہی سنتے ہیں، اور آپ کے ذات عالی کو ہم اپنی حد تک محدود کر کے رکھ لیے ہیں، جبکہ قرآن پکار کر کہتا ہے یہ تو رحمت ہے عالمین کے لیے، آئے ہیں تمام انسانیت کے لیے. تو ہم کیوں نہیں تمام انسانیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش اس بات کی ہے کہ نہ صرف ہم اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو مسلمانوں کے سامنے لائیں، بلکہ ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نیبرز آف ادر فیتھ غیر مسلموں کے سامنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پیش کر سکیں، کم از کم اس مہینے کے اندر. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساؤنڈ ویژن پچھلے 3 سال سے یہ کام کر رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بینکویٹ ہال کے اندر، مسجد میں نہ صحیح کسی بینکویٹ ہال کے اندر کوئی ایسی تقریب منعقد کی جائے جہاں پر سے مسلمان ائمہ حضرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کے سلسلے میں بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے پیشواؤں کو بھی بلا کر ان سے پوچھا جائے. اور ہم نے یہ کر کے دکھایا، یہ تجربہ کیا ہے، اور آپ بھی اپنے محلے میں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جب ان کو وہ ہماری دعوت پر آئیں گے اور ان کو جب بتایا جائے گا کہ آپ کو ہمارے حبیب کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنی ہوگی اور آپ کو اپنا خیال کا اظہار کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے دنیا کے اندر کیا تبدیلی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جانے سے پہلے کیا دے کر گیا، اس کے اوپر کیا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہمارے آگے بڑے اپنے چرچز کے اور سینگاگ کے پادری اور رابائیز کیوں نہ ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بہت کچھ دے گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی بات کی متمنی ہے کہ آپ ہمارے اسٹیج سے 2-3 باتیں اس سلسلے میں کہہ دیجئے. تو وہ ہماری دعوت پر جب آتے ہیں تو وہ ان کو اس موقف میں وہ ہوتے ہیں کہ اب ایک اپنے پیشوا، اپنے ایک مذہب کے پیشوا ہونے کی حیثیت سے اپنے عقیدے کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر ہماری اسٹیج سے چونکہ وہ بات کر رہے ہیں تو وہی بات ان کو کرنا ہوتا ہے. بعضوں نے یوں بھی کہا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یا آپ یوں ہی کر دیجئے کہ آپ مجھے کچھ آرٹیکل لکھ کے دے دیجئے، اس کو میں پڑھ کر پھر اس حساب سے میں کچھ بات کر لوں گا. تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان کو کچھ بلٹ پوائنٹس دے دیتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیبرز کے ساتھ کیسا آپ کا معاملہ رہا، اس کے اوپر آپ بات کر لیجئے. کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات کر لیجئے کہ جب ان کے پاس ڈیلیگیشن آیا تھا یہود اور نصارہ کا فرام یمن سے اور فرام شام سے، اس کے سلسلے میں آپ کے یہ تعلقات رہے، ہم ان کو ریفرنسز دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اسٹڈی کر کے آ کے اپنی اسپیچ تیار کر لیجئے 5-7 منٹ کی. جناب جب ہم نے ان کو یہ ریسورسز دی تو وہ ہمیں فوراً کانفرنس سے پہلے لوٹ آئے، بولے کہ ہمیں کبھی نہیں پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا. یہ حصہ جو آپ کے اس ہمارے پروجیکٹ دینے کے بعد ہم کو پتا چلا، ہم نہ صرف 7 منٹ بلکہ ہم 12 منٹ اور 15 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے اسپیکر سے اور ہماری مسٹ کے اندر جب بات کرنے کے لیے آئے
تو سنیے حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ ساؤنڈ ویژن وہاں پر آڈینس میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بٹھا تھا، بلکہ ہم نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے تمام مسلمانوں کو کہا کہ تمہارے اپنے نان مسلم جتنے بھی فرینڈز اور نیبرز ہیں آنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارا انویٹیشن ہے، آپ ان کو ضرور لے کر آئیے۔ اس لیے نہیں کہ صرف مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کریں سنیں، بلکہ خود ان کے اپنے مذہبی پیشوا ان کی کیا رائے ہے ہمارے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب یہ لوگ بیٹھے وہاں پر سنیں گے اپنے پادریوں کو اور اپنے رابعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی کے اندر بہترین کلمات اور اپنے عزت اور ان کے لیے اپریشیشن کے الفاظ نکل آئیں گے، یقینی طور پر ان کے دلوں کے اوپر ایسا اثر ہوگا میرے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا، کہ وہ اس محفل سے ایسے لوٹیں گے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنا تو دور کی بات، آپ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے ایک اتنا بڑا عظیم شان ذخیرہ ہے جس کو ہم اپنے حد تک محدود رکھ کر ہم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عالی کے اندر نادانستہ طور پر ظلم کر بیٹھ رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سامعین کہ کوشش اس بات کی کیجئے کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نان مسلم نیبرز کی حد تک بھی ریچ کیجئے اور ان کو بھی اپنے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقفیت کا موقع دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت اچھی ایڈوائز ہے، اور اس پر لائٹ آف اسلام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جب بھی اس شہر میں آپ کرنا چاہیں تو آپ کے ساتھ ہے، اور ایسا ایونٹ ہم کر سکتے ہیں مل کر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس کے ارادے کو کامیاب فرمائے۔ اور جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی خدمت کی ضرورت ہے، ساؤنڈ ویژن میں اپنے ریسورسز کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اور انشاءاللہ سامعین کو ایک دفعہ پھر دوبارہ یاد دلاؤں گا، آنے والے اس ہفتے کو کراؤن پلازا گیلریا، ایڈریس 7611 کیٹی فری وے ہیوسٹن میں 5:30 بجے آپ سب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور واقفیت حاصل کیجئے کیا ہو رہا ہے حالات کے اندر، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور ان حالات کا صحیح طریقے سے سامنا کرنے کے لیے۔ اٹ از اے فنڈ ریزنگ ڈنر، 6 PM کو شارپ ڈنر سرو ہو جائے گا اور اس کے بعد 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا اپنی کمیونٹی کے ایکٹیوسٹ اور والنٹیئرس ضرور تشریف لائیں۔ بے شک اللہ استطاعت دیا، اگر آپ کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تو دیجئے، نہیں بھی اگر دے سکتے ہیں تو تشریف اس لیے لائیں کہ جو حالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے وہ حالات سننے والے ہیں اور فرسٹ ہینڈ آپ کو اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے مسلمانوں کے سلسلے میں۔ جزاک اللہ۔ جی اس سلسلے میں آپ اپنا نمبر بھی دیجئے کہ ریفرنس کے لیے آپ کوئی ڈیٹیلز کے لیے کال کرنی ہے تو امام صاحب کو ضرور کال کیجئے۔ میرا نمبر ہے 6306746872 اور eventbritesoundvision.com کے اوپر بھی اس کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی سامعین، بہت شکریہ جناب، آپ تشریف لائے یہاں پر اور اتنے اچھے کامیں آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور جو ہے ہم مسلمانوں کی حالات کو بہتر کرے۔ آمین یا رب۔ روہنگا مسلمان خصوصی طور پر ہماری ہمدردیوں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی شدید مستحق ہے۔ روہنگا کے سلسلے میں عام طور پر لوگ چونکہ وہ پریشان حال ہے، ڈونیشن دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ڈونیشن کی ہی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی حالات کا میں آپ کے سامنے ایک اجازت ہو 2-3 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل انشاءاللہ روہنگا مسلمان برما کے رہنے والے راکھین علاقے کے اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں اور یہ یہاں پر پچھلے 800 سال سے ہیں۔ اپنے اینسیسٹر لینڈ کے اوپر وہ لوگ رہتے ہیں اور وہیں کے رہنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے بدھسٹ گورنمنٹ کی طرف سے، برمیز گورنمنٹ کی طرف سے، جب سے وہ بدھسٹ گورنمنٹ ہو چکی ہے انفلوئنسڈ۔ ان کے ہاں کوشش اس بات کی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ وہ صرف اپنی بدھسٹ کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے کنٹری، اور وہ کسی بھی غیر مذہب کو وہاں پر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ روہنگا راکھین علاقے کے رہنے والے میجورٹی مسلمان ہیں، مگر وہاں کے رہنے والے کچھ ہندو اور عیسائی بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کو اسی طرح کی دشمنی ہے، اور وہ سب کو وہاں سے مار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ سب نکل کر بنگلہ دیش چلے جائیں۔ کیوں جائیں بنگلہ دیش جبکہ یہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اپنے اینسیسٹر لینڈ میں رہتے ہیں؟ تب انہوں نے جب یہ فتنہ شروع کیا، اس کے نتیجے میں کل 1 ملین سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں، جس میں 500,000 لوگ پناہ گزین ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر،
اور 500,000 لوگ جو اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے وہ جنگلوں میں جا چکے ہیں اس وقت اپنی جان کی حفاظت اور بچاؤ کرنے کے لیے، اور وہ حضرات وہیں پر پھنسے ہیں چونکہ ملٹری اب چونکہ کنٹرول کر لی ہیں اور راستے کو بند کر دیا، تو وہ لوگ اگر باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں نکل سکتے، اپنی چھپی گاہوں سے اگر نکل کر آئیں گے تو ان کو کاٹ دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ اب ملٹری کو جو وہاں بچے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہیں ان کے حالات بھی بتاتا ہوں، اور جو حضرات نکل کر بنگلہ دیش چلے گئے ہیں ان کے حالات بھی۔ جو حضرات بنگلہ دیش چلے گئے ہیں ان تک تو وہ حضرات کی جو ڈونیشنز آپ سب حضرات دے رہے ہیں یا کہ ریلیف آرگنائزیشن کو، وہ پہنچ رہی ہے وہاں پر، اور بنگلہ دیشی گورنمنٹ ان کو وہاں پر موقع دیا ہے، واقعی وہ کمنڈیبل ہے، تعریف کے قابل ہے، اور دعاؤں کے مستحق ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ اور وہاں کے لوگ جو ان کو اپنے آرمز کھول کر ان کو ویلکم کیے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریوارڈ دیم اینڈ بلیس دیم immensely in this life and the year after۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں میں آپ کو، جہاں وہ بنگلہ دیش کے اندر رہنے والے روہنگا مسلمز اپنے پناہ گزیں ہیں اور کس حد تک ان کی زندگی محفوظ ہے، اسی طرح آپ ان کو بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے جو پیچھے پھنسے ہیں اور وہ باہر نکل کر نہیں آ سک رہے، اور اب ان کو جس طریقے سے جیسے جیسے ملٹری کو موقع مل رہا ہے دے کلوزنگ ان ود دیم، اور وہاں جیسے جیسے وہ لڑکیاں ان کے پاس ملتی ہیں تو نوجوان ٹین ایج لڑکیوں کو لے کر گینگ ریپ کر رہے ہیں ان کی ماؤں کے سامنے، اور نوجوانوں کو باہر نکال کر لین بنا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، ہم تم کو لے کے جا رہے ہیں کانسنٹریشن کیمپس کے اندر، اور جب وہ لین بنا کر سن کر ٹھہر جاتے ہیں وہاں پر تو ان کو پھر ایگزیکیوٹنگ اسٹائل کے اندر سب کو مارا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں دنیا کی، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ افسوس صد افسوس مسلم ممالک کے لیڈران بھی اس معاملے کے اندر، رادر آئی شوڈ سے گیدران، وہ لوگ بھی کچھ اس معاملے میں نہیں بولے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور خوشی بھی ہوگی ایز اے مسلم امریکن، امریکہ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو کنڈیم the wrongdoing that was being committed to Rohingya Muslims by Burmese in their own countries. America was the first country. دوسری چیز، ہماری کانگریس دنیا کی سب سے پہلی کانگریس بنی جو مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہونے کے اوپر آواز اٹھائی برمیز گورنمنٹ کے خلاف۔ یہ تمام چیزیں ان حالات میں ہوئی جبکہ ریپبلکن کانگریس ہے، ٹرمپ جیسا پریسیڈنٹ ہے، اس کے باوجود بھی یہ چیز کیسے عمل میں آئی؟ لوگ سوچیں گے یہ چیز میرے سامعین سننے والی ہے کہ آپ کے دیے ہوئے ڈونیشنز کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے، آپ کے نیشنل آرگنائزیشنز مل کر یہ کام کی ہے جس کے اندر ساؤنڈ ویژن بھی اس میں پیش رہی ہے، اس نے اپنے جتنے پولیٹیکل انفلوئنسز اور کنیکشنز تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے، پبلک ریلیشن فرم کو استعمال کرتے ہوئے ایسے مؤثر حضرات کے ساتھ لابی کروائی اس بات کو، اور اس بل کو پش کروایا کہ امریکن گورنمنٹ اس معاملے میں حصہ لے اور بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں رکانے کی بات کرے۔ تو جب امریکن گورنمنٹ کی طرف سے فرسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشن کے اندر بات ہوئی تب جا کر اور مسلم ممالک کے لیڈروں نے ہمت کی کہ اس کے خلاف کچھ بات کر سکے، الا ٹرکی گورنمنٹ کے۔ ٹرکش گورنمنٹ نے اس بات کا انتظار نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ آگے بڑھ چڑھ کے کام کی، باقی اس کے لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری ساؤنڈ ویژن کی طرف سے کوششیں کی جانے والی کے اندر یہ چیزیں ہیں، 3 باتیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ روہنگا اپنے اینسسٹر لینڈ کے اندر رہنے کا ان کا پورا حق ہے، وہ پیدا وہاں ہوئے ہوئے ہیں، ان کے زیادہ پشتوں سے وہاں پر رہتے ہیں، تو ان کا حق ہے، ان کو کوئی اس ملک سے نکالنا نہیں چاہیے۔ تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے ساؤنڈ ویژن کی طرف سے جو پریشر ڈالا جا رہا ہے پوری یونائٹڈ نیشن کو لے کے، اور نیشنل آرگنائزیشن اس کے اندر ساتھ دے رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ روہنگا مسلمز جو اب پناہ گزین ہیں بنگلہ دیش کے اندر، جو بنگلہ دیشی پرائم منسٹر بھی کہتی ہیں کہ تھوڑے دن تک ہم ان کو یہاں رکھ کر ہم واپس لوٹا دینا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ روہنگا مسلمز واپس راکھین واپس آ جائیں برما کے اندر، اور ان کو اپنی اینسسٹر لینڈ کے اندر واپس آنے کی اجازت مل جائے، ایک۔ دوسرا، برمیز گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا جائے کہ تمام روہنگا مسلمز کو ان کی سٹیزنشپ ری انسٹیٹ کر دی جائے فل 100%۔ کیوں نہیں ان کی اپنے علاقے کی اپنی اون گورنمنٹ سپریٹ کر دی جائے کہ برمیز گورنمنٹ اپنا جو چاہے وہ اپنے ملک میں کرے، ان کو اپنی
ایک علاقے میں اپنی آزادی دی جائے. چونکہ ایک ملک کا یہ ایک اسٹیٹ ہے راکھین اور وہ ماتحت ہے اس سینٹرل گورنمنٹ کے, یہ ہم عین پیش نہیں کر سکتے الا یہ کہ از خود وہیں سے یہ چیز اس طرح نہ آئے, اور اسی چیز کے ڈر کی وجہ سے